اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر مسلم لیگ نون کے نائب صدر مریم نواز میڈیا سے گفتگو کر رہی ہیں۔ ادھر ہو جاؤں، سوری۔ نائب صدر مریم نواز شریف ایون فیلڈ ریفرنس کے سماعت کے بعد پہنچی ہیں باہر اسلام آباد ہائی کورٹ کے، اور میڈیا سے وہ گفتگو کریں گی۔ آج کی سماعت میں دلائل دیے گئے مریم نواز کے وکیل عرفان قادر کی جانب سے، اور انہوں نے یہ کہا کہ اس کیس میں جو فیصلہ کیا گیا ہے وہ ان اپارٹمنٹ کی کوئی دستاویزات نہیں ہیں، ٹرسٹ ڈیڈ کا کہا گیا تو کوئی دستاویزات ہوں گی، جبکہ اس موقع پر عرفان قادر نے یہ بھی کہا کہ یہ ایک ایسا کیس ہے جہاں ثبوت کے بغیر سزا سنائی گئی۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ آپ سب کا۔ سب سے پہلے تو نیب نے جو میرے خلاف اپلیکیشن دی ہے کہ میری بیل جو ہے اس کو کینسل کیا جائے، ایک سیکنڈ جی، کائنڈلی ان کو خاموش کرا دیں گے پلیز۔ تو میں یہ چاہتی ہوں کہ جس شخص نے میری بیل کینسل کرنے کی نیب میں جو درخواست لکھی ہے، میں اس اپنے ہمدرد کو نیب میں دیکھنا چاہتی ہوں کہ وہ ہمدرد کون ہے میرا نیب میں، اور قوم کو بھی وہ چہرہ دکھانا چاہتی ہوں کہ کس عقل مند نے وہ درخواست لکھی ہے، جس میں انہوں نے کہا کہ مریم ایسے عدالت میں آتی ہیں، ایسے جاتی ہیں، یہ کھاتی ہیں، یہ پیتی ہیں، ایسے سلام کرتی ہیں، یہ بات کرتی ہیں۔ تو مجھے اس درخواست کو جب میں نے پڑھا تو مجھے ایسے لگا جیسے بچے ڈر رہے ہیں، اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس کا چہرہ اس شخص کا جس نے یہ درخواست لکھی ہے قوم کو دکھایا جانا چاہیے، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ یہ اتنا انٹیلیجنٹ اور سپر انٹیلیجنٹ انسان کون ہے جو اپنی درخواست کے ذریعے نیب پوری قوم کو یہ بتا رہا ہے کہ مریم نے جو اپلیکیشن سبمٹ کی ہے جنرل فیض کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اس کا ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہے، اور اس کے جواب میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ مریم ایسے فیکٹس کو سامنے لا رہی ہے جو ان کے کیس کو اور پوری سازش کو ڈیمولش کرتا ہے، لہٰذا مریم کو جیل میں ڈالا جائے۔ اور میں چاہتی ہوں کہ اس کا چہرہ قوم کو دکھایا جائے تاکہ ہم اس کو 21 نہیں 22 توپوں کی سلامی پیش کریں۔ جی، اور اب آپ مجھے چاہے آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے، درخواست دینے والوں کو بھی پتہ ہونا چاہیے، جو بھی اس درخواست کے پیچھے اس کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اگر یہ مجھے ڈرانے کے لیے ہے تو آپ کو یہ علم ہونا چاہیے کہ اللہ کا شکر ہے میں نہ آپ کی گرفتاری سے ڈرتی ہوں، نہ آپ کے جعلی مقدمے سے ڈرتی ہوں، نہ آپ کے جعلی کیسز سے ڈرتی ہوں، نہ میں نیب سے ڈرتی ہوں۔ اور یہ اگر وہ سمجھتے ہیں کہ وہ اس کے ذریعے مجھے ڈرا لیں گے تو ان کی بھول ہے، بالکل انشاءاللہ تعالی مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آپ کریں مجھے گرفتار، کریں میری بیل کینسل، تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ آپ سچ سے کتنا ڈرتے ہیں۔ میڈم یہ بتائیے کہ باری میں آپ نے کہا تھا کہ نواز شریف نے جو 2 ابھی سلیکٹڈ اور سلیکٹرز ایک پیج پہ ان کے ٹکڑے کر دیے، اب 2-3 دن سے وہی ششوپن جاری، تو کیا آپ لوگ کامیاب ہو گئے اس ایک پیج والے کو توڑنے میں؟ سچ کو ایک نہ ایک دن سامنے آنا ہوتا ہے، سچ کو آپ کچھ دیر کے لیے طاقت سے دبا تو سکتے ہیں، لیکن the truth has to prevail، and انشاءاللہ تعالی وہ دن دور نہیں ہے۔ بلکہ نواز شریف صاحب نے جب یہ کہہ دیا تھا کہ میں نے اپنا مقدمہ اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دیا، تو سب سے بڑی طاقت اللہ تعالیٰ کی۔ دوسری یہ بات کہ بالکل آئین، قانون اور جو اختیارات دیتا ہے ایک آئینی وزیر اعظم کو، ایک منتخب وزیر اعظم کو جو حقوق حاصل ہیں، جو آئینی حقوق حاصل ہیں، تو وہ اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے۔ ایک منتخب اور آئینی وزیر اعظم کو جو حقوق حاصل ہیں، جو آئین اس کو اختیارات دیتا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ لیکن جس شخص کی یہاں بات ہو رہی ہے، عمران خان صاحب، نہ وہ آئینی وزیر اعظم ہیں، نہ وہ منتخب وزیر اعظم ہیں، بلکہ وہ ایک ایسے شخص ہیں جو
नवाज शरीफ के मैंडेट पे डाका डालकर आज वजीर आज़म की कुर्सी पे काबिज है, उसको काबिज कहेंगे, उसको सिलेक्टेड कहेंगे, लेकिन आप उसको ना आईनी वजीर आज़म कह सकते हैं, ना मुंतखब वजीर आज़म कह सकते हैं, क्योंकि उनके पास ना मैंडेट है आवाम का, ना उनके पास आवाम का वोट है, ना उनकी कोई इखलाकी हैसियत है, ना उनकी कोई आईनी हैसियत है। हाँ, एक शख्स जो कि वजीर आज़म की कुर्सी पर काबिज है, वो बजाय इसके कि आइन और कानून के तहत मामलात को चलाता हो, वो जादू, टोना, झाड़ फूंक, हिसाब किताब के ज़रिए मुल्क को चला रहा है। 22 करोड़ के मुल्क को वो चला रहा है, और जिस मुल्क में अहम तरीन तकर्रियाँ, उन तकर्रियों की मैं बात कर रही हूँ जिनका पाकिस्तान की सलामती से डायरेक्ट ताल्लुक है, जो शख्स उन मुल्क की अहम तरीन तकर्रियाँ जो है वो जादू टोने से करता हो, जिन्नात बजाय वजीर आज़म के जिन्नात वो तकर्रियाँ करते हों, जिन्नात टाइमिंग्स तय करते हों, या फिर वो जिसको तोता फाल कहते हैं वो निकाल के करते हों, तो फिर इस मुल्क का दुनिया में तमाशा बनना जिस तरह अब बना है, इदारों का तमाशा बनना, फिर उसमें हमें कोई मेरे ख्याल है इसमें कोई हैरानगी की, अचंभे की बात नहीं है। और मैं तो ये समझती हूँ कि अगर वो इतना ही उनका जादू टोना सक्सेसफुल है, हिसाब किताब सक्सेसफुल है, वो जो जंतर मंतर जिसको कहते हैं वो सक्सेसफुल है, तो वो अवाम की भलाई के लिए क्यों इस्तेमाल नहीं होता? वो जो जिन्नात की असिस्टेंस है या जंतर मंतर जो हैं, वो सिर्फ अहम तरीन तकर्रियाँ करने के लिए ही क्यों इस्तेमाल होते हैं? वो इस चीज़ के लिए इस्तेमाल क्यों नहीं होते कि अवाम से महंगाई का बोझ कम किया जाए? अवाम का अगर इतना ही कामयाब है वो तरीक़ा कार, तो वो फिर आटा सस्ता करो, उससे चीनी सस्ती करो, उससे पेट्रोल सस्ता करो, उससे डीजल सस्ता करो, उससे अपनी कारकर्दगी को बेहतर बनाओ। तो बात यह है कि ये ना अपने आईनी इख्तियारात के इस्तेमाल का मसला है, ना ये वज़ीर आज़म के इख्तियारात के इस्तेमाल का मसला है, ना ये किसी जमहूरियत का मसला है, ना किसी जमहूरी असूल का मसला है, ना ही ये कोई आईनी किरदार का मसला है। ये अपनी ज़ात को और अपनी हुकूमत को चंद दिन और मोहलत देने का नुस्खा है। समझ नहीं आ रही, पूरी कौम को समझ नहीं आ रही कि आपने पूरे मुल्क को एट अ ग्राइंडिंग हॉल्ट आप ले आए हैं। पूरा मुल्क इस वक्त बंद है, इदारों का, मुल्क का तमाशा बन चुका है, सिर्फ इसलिए कि एक शख्स को आपने रिटेन करना है, क्योंकि वो आपकी हुकूमत चलाता है, वो आपके अपोनेंट्स को के लिए अखाड़ पछाड़ करता है। तो समझ नहीं आ रही कि ऐसा क्या मामला दरपेश आ गया? क्या कौम को आपने बेवकूफ़ समझ रखा है? आप समझते हैं कि आपकी इन हरकत और सकनात का कौम को इल्म नहीं है कि इसके पीछे बात क्या है। और जब आप ये कहते हैं कि हम कल पढ़ रहे थे कि वज़ीर आज़म का आईनी हक होता है, इख्तियार होता है, आज आपको वोट को इज़्ज़त दो याद आ गई है, तो मैं आपको ये बता दूं कि आपको नवाज शरीफ बनने की कोशिश भी नहीं करनी चाहिए। नवाज शरीफ जब वोट को इज़्ज़त दो का नारा लेकर मैदान में आया था, तो वो मुंतखब वज़ीर आज़म था, वो आईनी वज़ीर आज़म था, वो अवाम के वोट से आया था, वो एक बहुत लंबी जिद्दोजहद तय करके आया था, उसकी एक बहुत बड़ी आईनी स्ट्रगल थी जो उसकी ज़ात के लिए नहीं थी। उसकी ज़ात की उसने कुर्बानी दी, उसने अपनी हुकूमतों की कुर्बानी दी, लेकिन आइन के लिए, पाकिस्तान के अवाम के लिए और वज़ीर आज़म के ऑफिस की इज़्ज़त के लिए उसने अपनी हुकूमतें कुर्बान कर दी। और उस तरह की जो स्टेटस है वो अचीव करने के लिए, वोट को इज़्ज़त दो का नारा लगाने के लिए आपको जेलें बर्दाश्त करनी पड़ती हैं। आपको मैं डिक्टेशन नहीं लूँगा कहना पड़ता है और फिर उस पर कायम रहना पड़ता है। आपको अटक किले में जाना पड़ता है, आपको जिला वतनी बर्दाश्त करनी पड़ती है, आपको झूठे केसेस बर्दाश्त करने पड़ते हैं, आपको झूठी सजाएं बर्दाश्त करनी पड़ती हैं, आपको जेलों में जाना पड़ता है, आपको ह्यूमिलिएशन बर्दाश्त करनी पड़ती है, आपको अपनी बेटी को जेल में जाता हुआ, किसी बेगुनाह बेटी को जाता हुआ देखना पड़ता है। तो
आप इमरान खान साहब से मैं ये पूछना चाहती हूँ कि उनकी सियासी पहचान क्या है, उनका सियासी तशख़्ख़ुस क्या है। उनका सियासी तशख़्ख़ुस और उनकी सियासी पहचान और उनका सियासी तारुफ जो है वो है मुंतख़िब हुकूमत के ख़िलाफ़ साजिश करना, मुंतख़िब हुकूमत और मुंतख़िब वज़ीर आज़म के ऑफिस के बाहर 124 कितने दिन 120 दिन का धरना देना, 126 दिन का धरना देना और कहना कि वज़ीर आज़म को मैं गले से घसीट कर निकालूंगा और लोगों को ये बताना कि एम्पायर की उंगली उठने वाली है और उसके बाद नवाज शरीफ के मैंडेट को छीनना और उस पर काबिज हो जाना अवाम के इख्तियार के ऊपर, वोट की हुर्मत को पाँव के नीचे कुचल के आना, अवाम के वोट की पर्ची को पाँव के नीचे कुचल के आना, साजिश करना, आपकी तो पहचान ये है। तो आपका असूल से, आपका जमहूरियत से, जमहूरी जद्दोजहद से, एक आईनी वज़ीर आज़म के इख्तियारात से, उसकी इज़्ज़त से आपका कोई लेना देना नहीं है, आपका कोई वास्ता नहीं है। तो नवाज शरीफ बनने की तो कोशिश भी ना करना और शेर की खाल पहनने से कोई शेर नहीं बन जाता। मैडम एक सेकेंड, और फिर आप कहना चाहते हैं ये? तो बात ये है कि आपकी जो पूरी सियासी जिद्दोजहद है पिछले 8-10 साल की, वो जमहूरियत के ख़िलाफ़ साजिश से इबारत है। और अगर आप ये समझते हैं कि आज आप बदतरीन, नालायकी, नाअहली, करप्शन स्कैंडल्स के बाद अगर आपको ये अपनी फेस सेविंग नज़र आ रही है कि आप इसमें सियासी शहीद बन जाएंगे, तो ये ना होगा इंशाअल्लाह ताला, ना अवाम ये होने देगी, ना हम ये होने देंगे। आपको अवाम के ऊपर आपने पिछले 4 साल में जो मज़ालिम ढाए हैं, आपको उसका जवाब देना पड़ेगा। आपको अवाम के वोट को कुचलने का जवाब देना पड़ेगा, आपको अपनी साजिशों का जवाब देना पड़ेगा, आपको इतने बड़े बड़े नालायकी के, नाअहली के, करप्शन के स्कैंडल्स का जवाब देना पड़ेगा, आपको पाकिस्तान को तारीखी कर्जों के बोझ के नीचे दबाने का जवाब देना पड़ेगा, आपको उन तारीखी कर्जों के बावजूद पाकिस्तान में एक ईंट, एक प्रोजेक्ट ना लगाने का जवाब देना पड़ेगा, आपको पाकिस्तान में 22 करोड़ अवाम के ऊपर महंगाई, लाकानूनियत का अजाब लाने का जवाब आपको देना पड़ेगा। आपको जवाब देना पड़ेगा कि इस वक्त इस मुल्क में हुकूमत नाम की कोई चीज़ नहीं है। आपको पूरी दुनिया में पाकिस्तान को रुसवा करने का, बदनाम करने का जवाब आपको देना पड़ेगा। इसके जिम्मेदार आप हैं। और नवाज शरीफ साहब जब अवाम की खातिर वोट को इज्जत दो का नारा लगाकर पाकिस्तान में निकले थे, अब अवाम के अंदर निकले थे, तो उनके नारे को पजीराई इसलिए मिली थी कि उनके पीछे एक स्ट्रगल थी और कारकर्दगी थी जिसमें 5.8 पे ग्रोथ थी, दुनिया में पाकिस्तान का नाम हो रहा था, सीपेक आ रहा था, मुल्क तरक्की कर रहा था। तो आपके पास तो ये सब नहीं है। और अगर आप इस बदतरीन कारकर्दगी को छुपाने के लिए इस वक्त कोई ऐसा नारा नवाज शरीफ की तकलीद में लगाना चाहते हैं तो आई एम सॉरी, ये अब नहीं चलेगा इंशाल्लाह। मतीउल्लाह साहब, एक मिनट मतीउल्लाह, एक सेकंड, ऐसे नहीं। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि गैर आईनी जो इंसान जिसका नाम इमरान खान है, वो आईनी और मुंतखब वज़ीर आज़म नहीं है और वो आइन को रोंद के आया है, वो आइन का मुजरिम है, उसको वो जवाब देना पड़ेगा पहले। अच्छा मैडम, ये बताइए एक सेकंड, आप दो बात बड़ी जमातें हैं। एक सेकंड। मैं मतीउल्लाह जान साहब आपकी बात में थोड़ा ऐड भी करना चाहूँगी कि ना सिर्फ ये कि मुस्लिम लीग नून की जो जिद्दोजहद रही है वो इमरान खान जैसे शख्स के ख़िलाफ़ है, बल्कि अब मुस्लिम लीग नून अवाम के साथ मिलकर ये जिद्दोजहद करना चाहती है कि आइंदा कोई शख्स भी इमरान खान की तरह मोहरा बनकर सामने ना आए और इस किस्म की डेमोक्रेसी से, जिसको डेमोक्रेसी का चेहरा बताया जाता है, उससे अवाम को हमेशा के लिए निजात मिले। और मुंतखब वज़ीर आज़म का जो स्टैंड होता है, जो नवाज शरीफ साहब का स्टैंड था और है, उसमें ताकत होती है, उसके पीछे अवाम की ताकत होती है। तो नौकरी और चाकरी करने वाले को सिर्फ नौकरी और चाकरी ही करनी चाहिए, उसको नवाज शरीफ की
صورت اختیار کرنے کی میرے خیال ہے کوشش بھی نہیں کرنی چاہیے. آپ مزے کا خیز لگتے ہیں ایسی باتیں کرتے ہیں. ایک منٹ ونوشین ابھی ان کا سوال ختم ہو جائے. کیا آپ نیب آرڈیننس کو سپریم کورٹ میں چیلنج کریں گے اور اگر شہباز شریف نے حکومت سے اتفاق کر لیا آپ کی حکمت عملی کیا ہوگی؟ یہ میں پارٹی اس کا جواب دے گی. جی اچھا میڈم یہ بتائیں کہ پی ڈی ایم کی دو بڑی جماعتیں ہیں نون لیگ اور جے آئی. ووٹ کاروان کے معاملے پہ اختلافات ہیں جس پہ نون لیگ کی نہیں نہیں کوئی اختلاف نہیں ہے, کوئی اختلاف نہیں ہے. صرف فائنل فیصلے کا انتظار ہے. پی ڈی ایم میں اب جتنی بھی جماعتیں شامل ہیں سب ایک ایجنڈے پہ ہیں, کسی کا کوئی اختلاف نہیں. جی قیوم صدیقی صاحب ایک سیکنڈ, قیوم صدیقی صاحب ایک سیکنڈ, ایسے نہیں قیوم صدیقی صاحب آپ بات کریں. ایسے نہیں ہو سکتا بھائی, ایک منٹ چلیں آپ قیوم صدیقی صاحب, قیوم صدیقی صاحب آپ بات کریں. جو ایجنسی خفیہ ہو اور اس کے معاملات چوک چوراہے میں زیر بحث آنے لگ جائیں, اس سے پاکستان کی کس قدر سختی دیکھتے ہیں آپ؟ جب آپ جنات کے ذریعے یہ سب کچھ کریں گے تو پھر تو یہی ہوگا. قیوم صدیقی صاحب بات کریں. آج آپ کے وکیل جو ہے عرفان قادری صاحب, انہوں نے نیب سے یہ کہا کہ وہ ڈاکومنٹ دکھا دیجیے جس سے مریم نواز بینیفیشل ثابت ہوتی ہے. لیکن آپ کی جو گزشتہ درخواست تھی جس میں جنرل بحث کا ذکر تھا پولیٹیکل انجینئرنگ کا, اس پر انہوں نے کچھ بھی کہنے سے اعتراض کیا ہے. یہ مصالحت ہے یا لیگل حکمت عملی؟ میرا خیال ہے کہ میری درخواست جو ہے وہ اس میں کوئی ایمبیگوٹی نہیں ہے. اس میں نے کھول کے ایک چیز بیان کر دی ہے. تو مجھے جو سمجھ آ رہی تھی, وہاں دور میں بیٹھی تھی, مجھے صحیح آواز نہیں آ رہی تھی, لیکن مجھے جو سمجھ آ رہی تھی وہ یہ تھی کہ وہ اس میری درخواست کو اور نیب کی اپیل کو ساتھ ساتھ چلانا چاہتے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ. تو جب میری درخواست پہ بحث شروع ہوگی, جب وہ بحث کو اوپن کریں گے تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا آپ کے سامنے. ابھی تو آج تو ٹیکنیکلٹیز کی بات ہو رہی تھی, میں یہیں کھڑی ہوں, میں کہیں نہیں جا رہی. اور یہ بھی میں بتا دوں کہ اگر مجھے کوئی دوسری درخواست بھی دینی پڑی اپنے پوائنٹ آف ویو کو اسٹیبلش کرنے کے لیے, اس پہ کھڑے رہنے کے لیے, تو میں وہ بھی دوں گی اسلام آباد ہائی کورٹ میں جمع کراؤں گی. میں نے آپ کو اس کا جواب دے دیا ہے نوشین, میں نے آپ کو دے دیا ہے کہ یہ اگر اپنے آپ کو حکومت اپنی بچانے کے لیے ہو رہا ہے, اور اگر آپ کی ٹائمنگ اوپر نیچے ہو رہی ہے کیونکہ جنات کچھ کہہ رہے ہیں اور آپ کا حساب کتاب کچھ کہہ رہا ہے, تو ایسے لوگوں پہ سمجھ نہیں آتی کہ انسان ہنسے یا روئے کہ یہ کوئی چھوٹا ملک نہیں ہے, یہ 22 کروڑ عوام کا ملک ہے. اور 22 کروڑ عوام کی قسمت کا فیصلہ, اس ملک کے اندر جو سب سے زیادہ وائٹل اور امپورٹنٹ فیصلے ہیں, اگر وہ اس قسم کے طریقوں سے ہوں گے تو اس ملک کا اللہ حافظ ہے. آپ بات کر رہی ہیں ایک ہفتے سے بتا رہے ہیں کہ سربراہی کا جو معاملہ ہے وہ اٹکا ہوا ہے, اس پر آپ عمران خان کے موقف کی حمایت کریں گے؟ چلو میں نے جو بات کرنی تھی میں نے کر دی. آپ بات کریں. آپ نے جو بات کی پولیٹیکل انجینئرنگ کی, یہ 2016 میں ہوئی. آپ 5 سال بعد اس معاملے کو ہائی کورٹ میں لے کے آئیے. میڈم 5 سال کے انتظار آپ نے کیوں کیا؟ آپ کی تو انفارمیشن بالکل غلط ہے. سوری, آپ کی انفارمیشن غلط ہے. یہ جو واقعہ ہوا تھا جس کو میں نے اپنی درخواست میں کوٹ کیا ہے, یہ 2018 کی بات ہے. 2018 جی نہیں, یہ میرے کیس سے متعلق ہے. الیکشن میں جو ہوا وہ پورے قوم کے سامنے ہے. مجھے اس وقت سزا ہو چکی تھی, اور سزا کے بعد یہ بات سامنے آئی. میری سزا کے بعد, ورڈکٹ کے بعد یہ بات سامنے آئی, پروبیبلی جب میں جیل میں تھی, تو اس وقت یہ بات سامنے آئی. تو پھر مجھے اب اپیل کے ذریعے یہ سارے حقائق ایک ریلیونٹ موقع کے اوپر سامنے رکھنے تھے, میں نے رکھ دی. آخری سوال. آپ نے درخواست میں کہا ہے کہ شوکت صدیقی صاحب کو اور ڈی پی سی صاحب کو بلایا گیا تھا. جی, آپ کی درخواست کا پوائنٹ نمبر 22 ہے کہ بے نظیر بھٹو کو بھی اس طرح کا بلیف دیا گیا تھا آڈیو اسکینڈل میں. اس میں جسٹس قیوم اور اس وقت کے جو احتساب کمیشن کے چیئرمین تھے سینیٹر جو اب آپ کے ریلیٹو بھی ہیں, ان کی آڈیو لیک ہوئی تھی سینیٹر سیف الرحمان صاحب کی اور اس وقت کے جسٹس قیوم کی.
اگر عدالت جنید سفدر کی اب فادر ان لا کو بلاتی ہے تو وہ آئیں گے اور آپ اس چیز کو کنڈیم کریں گے کہ اس طرح کی جو آڈیو لیک ہوئی تھی کہ میں نے 7 سال بہت شکریہ. ایک تو اس کا فیصلہ ہو چکا ہوا ہے, دوسرا میرے کیس سے متعلق مجھ سے بات کریں آپ کہیں. تھینک یو. مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز شریف ایون فیلڈ ریفرنس میں سماعت کے بعد میڈیا سے گفتگو کر رہی تھیں اور تنقید کی انہوں نے حکومت وقت پر, جبکہ انہوں نے اس شخص کو جنہوں نے درخواست دیے ہے ضمانت منسوخی کی اپنا ہمدرد قرار دے دیا اور کہا کہ میں دیکھنا چاہتی ہوں اس ہمدرد کو جس نے یہ درخواست دی. نیب کی درخواست دیکھ کر لگا کہ جیسے بچے ڈر رہے ہیں. انہوں نے یہ بھی کہا اس موقع پر کہ گرفتاری, جعلی کیسز اور نیب سے نہیں ڈرتی, ضمانت منسوخ کریں. یہ بھول ہے کہ میں ضمانت منسوخی, گرفتاری اور جعلی کیسز سے ڈر جاؤں گی. اس موقع پر انہوں نے نواز شریف کے حوالے سے کہا کہ وہ لمبی جدوجہد طے کر کے عوام کے ووٹوں سے آئے تھے. نواز شریف نے اپنی حکومت اور ذات کی قربانی دی, جبکہ یہ قربانی وزیراعظم آفس اور عوام کی عزت کے لیے دی. اس موقع پر مریم نواز نے پی ڈی ایم کے حوالے سے یہ کہا کہ پی ڈی ایم میں شامل جماعتوں کا ایجنڈا ایک ہے, کوئی اختلاف نہیں ہے, فائنل فیصلے کا انتظار ہے. جبکہ یہ بھی کہا کہ میری درخواست جب اوپن ہوگی تو دودھ کا دودھ, پانی کا پانی ہو جائے گا. یہ میری درخواست اور نیب اپیل ساتھ ساتھ چلانا چاہتے ہیں. اس موقع پر مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز شریف نے حکومت وقت پر تنقید کی. انہوں نے یہ کہا کہ شیر کی کھال پہننے سے کوئی شیر نہیں بن جاتا اور نواز شریف کی تقلید کی کوشش بھی نہیں کرنی چاہیے. اس موقع پر یہ کہا کہ آپ بدترین کارکردگی چھپانے کے لیے نواز شریف کی طرح نعرہ لگانا چاہتے ہیں تو ایسا نہیں چلے گا. اور آپ کو اس سماعت کے حوالے سے بتائیں کہ عدالت نے کیس کی سماعت 17 نومبر تک ملتوی کر دی ہے اور عدالت نے نیب سے آئندہ سماعت پر دلائل بھی طلب کر لیے ہیں. آج کی اس سماعت کے موقع پر عرفان قادر جو وکیل ہیں انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ نے نیب کو 3 ریفرنس فائل کرنے کے لیے کہا. مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز شریف نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر آ کر میڈیا سے گفتگو کی. انہوں نے کہا کہ نیب کی درخواست دیکھ کر ایسا لگا جیسے بچے ڈر رہے ہیں. گرفتاری ہو یا جعلی کیسز ہوں, نیب سے میں نہیں ڈرتی. ضمانت منسوخ کریں, گرفتار کریں تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ آپ کتنا ڈرتے ہیں. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں, اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو, سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر, ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.